سامعین محترم، خالق کائنات نے قرآن کریم فرقان حمید میں بڑے خوبصورت انداز میں رشتہ ازدواج میاں بیوی کے رشتے کو خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، فرمایا لوگو ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اس سے پھر اس کی بیوی کو، اس کی زوجہ کو پیدا فرمایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان سے بہت سارے مردوں اور بہت ساری عورتوں کو پیدا فرمایا۔ سامعین محترم، یہ جو خالق کائنات نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اس ایک جان سے مراد جناب سیدنا حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور آگے فرمایا پھر اس سے اس کی زوجہ یعنی جناب آدم سے جناب حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا فرمایا۔ پھر جناب آدم اور جناب حوا کے تعلق سے ان دونوں سے پھر خالق کائنات نے کثیر تعداد میں انسانوں میں مردوں اور عورتوں کو پیدا فرمایا۔ سامعین محترم، یہی انداز چلتا رہتا ہے، مرد بھی پیدا ہوئے، عورتیں بھی پیدا ہوئیں، اور پھر یہ جب باہمی رشتے کے اندر ڈل جاتے ہیں تو ایک کو شوہر اور دوسرے کو بیوی کا نام دیا جاتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا پاکیزہ اور اتنا اعلیٰ رشتہ ہے کہ جن کا دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، جان نہیں تھی، پہچان نہیں تھی، کوئی رابطہ نہیں تھا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ذریعے سے دو رشتے آپس کے اندر، دو خاندان آپس کے اندر مل جاتے ہیں، اور ایسا خوشیوں کا وہ گہوارہ اور ایسا وہ خوشیوں کا آنگن بن جاتا ہے کہ خالق کائنات نے ان پیارے رشتوں کو جب وہ اس رشتہ ازدواج کے اندر منسلک ہو جاتے ہیں، شوہر اور بیوی کا، پھر اس کے اندر اولاد جیسے پھول کھلتے ہیں، تو پھر یہ گھر کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں رہتی ہیں۔ تو قرآن کریم نے جس بات کی طرف میں لانا چاہتا ہوں کہ جب خوشیوں کا آنگن کھلتا ہے، مسکراتا ہے، تو اس کے اندر ہر طرف خوشبو ہی خوشبو آتی ہے۔ اگر خدا نہ کرے اس گلستان کے اندر کوئی گرم ہوا کا جھونکا آ جائے، کوئی موسم خزاں کا آثار نظر آنے لگے، تو خالق کائنات نے بڑے پیارے اور خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ اس خزاں کو اثر انداز نہ ہونے دینا، اس گرم جھونکے کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دینا کہ وہ سارے کا سارا خوشیوں کا باغ اور گلستان جو ہے کہیں وہ اجڑا ہوا دکھائی نہ دے، بلکہ فرمایا خوبصورت انداز میں اس کو حل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر کوئی وہ باد سموم کا، گرم ہوا کا جھونکا آئے تو خالق کائنات نے فرمایا یوں کر کے حل کر لو۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ احسن طریقے کے ساتھ رہو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر تمہیں ان کی کوئی بات ناپسند لگے، ان کی کوئی خوبی، کوئی عادت، کوئی طریقہ، کوئی طرز زندگی تمہیں اچھی نہ لگے، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فَعَسَىٰ، قریب ہے، أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کہ جو چیز تمہیں اچھی نہیں لگتی، ناپسندیدہ ہے، جو تمہیں خوبصورت نہیں لگتی، جس سے تمہارا دی چڑھتا ہے، تمہیں ناگواری گزرتی ہے، امید کامل ہے کہ یجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اللہ پاک اس میں بہت ساری بلائیاں پیدا فرما دے۔ کہ ایک وہ گرم ہوا کے جھونکے کو لے کر اپنا خوشیوں کا آنگن تباہ و برباد نہ کر دینا، اس کو مکمل طور پہ جلا کے راکھ نہ کر دینا،
اگر کوئی ایک خوبی، کوئی ایک بات تمہارے مزاج میں ناگوار گزرتی ہے تو پھر بھی آسن طریقے کے ساتھ رہو، امید ہے خالق کائنات ان حالات کے اندر تمہارے لیے بلائیاں پیدا کر دے۔ سامعین محترم، یوں کر کے سمجھ لیں اس پوری گفتگو کو، آگے آنے والی بھی چند باتوں کو، کہ میاں بیوی، شوہر اور بیوی کے حالات کے اندر اگر کوئی ناسازگار موسم آ جائے تو اس کو خوبصورت بنانے کا قرآنی حل کیا ہے؟ میاں بیوی کے جھگڑے کا قرآنی حل، تو یہ قرآنی حل کا ایک نسخہ یہاں بیان فرمایا کہ اگر کوئی باتیں ناگوار گزریں تو فرمایا اسی کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرو، ہو سکتا ہے اسی کے اندر، بلکہ امید واسق اور کامل ہے کہ اللہ پاک اس کے اندر بلائیاں پیدا فرما دے۔ اس سے مفسرین نے یہاں یہ معنی مراد لیا ہے کہ اگر تمہیں اپنی بیوی میں، عورت میں ظاہری وجود کے اعتبار سے کوئی چیز ناپسند لگتی ہے، ناگوار گزرتی ہے، تمہیں اچھی نہیں لگتی، لیکن اسی میں اللہ پاک تمہارے اس حسن سلوک کی بنیاد پر بلائیاں پیدا کر دے، وہ جو تمہیں ظاہری طور پہ اچھی نہیں لگتی، تمہارے حسن اخلاق کی بنیاد پر وقت گزرتا رہتا ہے، مالک تمہیں چاند جیسی اولاد عطا فرما دے، مالک تمہیں اولاد صالحہ، اولاد نورینہ عطا فرما دے، پھر وہ اولاد تمہیں اچھی لگنے لگے، اس اولاد کی بنیاد پر پھر ان کی والدہ تمہاری بیوی بھی تمہیں اچھی لگنے لگے، پھر اللہ پاک اس اولاد سے تمہیں بہترین فوائد عطا کرے، تو خالق کائنات نے یہ نسخہ عطا فرمایا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کہ اگر تمہیں اچھی نہیں بھی لگتی تو زندگی گزارو، امید ہے کہ اللہ پاک اسی میں سے تمہارے لیے بلائیاں پیدا فرما دے۔ اور دوسرے مقام پر خالق کائنات نے اس انداز کو ایک اور خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایسے حالات آ جائیں، حالات ناسازگار ہو جائیں، حالات کے اندر خرابی آ جائے، تو پھر مکمل طور پہ ارادے کر کے نہ بیٹھ جاؤ کہ ان کو ہم نے توڑ کے رکھ دینا ہے، ان کو کاٹ کے رکھ دینا ہے، ان کو ہم نے جلا کے خاکستر کر دینا ہے، نہ، رب تعالیٰ نے فرمایا ان کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرو۔ یا الہ العالمین، کیسے؟ فرمایا نمبر 1، ان کو خوبصورت بنانے کی کوشش اس انداز کے ساتھ کرو۔ رب تعالیٰ نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو خوبصورت کرنے کی اور اس انداز کو خوبصورت بنانے کی پہلی بات اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمائی، فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فائذوہن، فرمایا کہ اگر تمہیں عورتوں میں نافرمانی کا اندیشہ ہو، بد سلوکی کا اندیشہ ہو، بد اخلاقی کا اندیشہ ہو، تو خالق کائنات نے ایک اصول بیان فرمایا، فائذوہن، فرمایا انہیں واضح نصیحت کرو، انہیں سمجھاؤ، انہیں اچھی باتیں بتاؤ۔ یہ سمجھانا کس بنیاد پر ہے؟ یہ اس نہج کے اندر سمجھانا ہے کہ اگر ہم زندگی اس انداز میں گزاریں گے، ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک دوسرے کی رضا کے اندر زندگی گزاریں گے، اللہ راضی ہوگا، اللہ کا رسول راضی ہوگا، جنت ملے گی، جنت کے انعامات ملیں گے، دنیا کے بہترین انعامات اللہ پاک اور آخرت کے اندر بہترین عزتیں اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ فَائِذُوهُنَّ، ذہن سازی کرو، ان کو سمجھاؤ، یہ نہیں کہ پہلے دن ہی اگر ایسی بات آ گئی تو تم کون اور میں کون، تم یہاں رہ نہیں سکتی، میں نے تمہیں رکھنا نہیں، نہ، فَائِذُوهُنَّ، فرمایا سمجھاؤ ان کو، واضح و نصیحت کرو ان کو۔ اگر واضح و نصیحت سے بات نہیں بنی، واضح و نصیحت سے حالات ٹھیک نہیں ہوئے، تو پھر خالق کائنات نے فرمایا وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، فرمایا دوسرا پھر طریقہ یہ اختیار کرو، ان کو اپنی خوابگاہوں سے الگ کر دو، ان کو اپنے بستروں سے الگ کر دو، ان کے ساتھ خلوت نشینی اختیار نہ کرو، ان کے قریب نہ جاؤ، ان کے سے تنہائی اختیار نہ کرو، وہ قربت والا رشتہ جو ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے روک دو۔ وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اپنی خوابگاہوں سے الگ کر دو۔ سامعین محترم، اگر سمجھنے کے لائق ہو بات دونوں فریقوں کے لیے، مرد اور عورت کے لیے بھی، خاص طور پہ عورت کے لیے، اگر عورت اپنے گھر کو بسانا چاہتی ہو، اپنی زندگی کو خوبصورت رکھنا چاہتی ہو، تو ایک عورت کا یہ خاصہ ہے
غربت، افلاس، تنگ دستی، بھوک کے اندر اپنا وقت گزار سکتی ہے، لیکن یہ کبھی پسند نہیں کرتی کہ اس کا شوہر اوروں کے پاس اپنا وقت گزارے، وہ اپنا بستر کسی اور کے ساتھ گرم کرے، اس کو کبھی عورت پسند نہیں کرتی۔ تو اس لحاظ سے یہ خالق کائنات نے ایک طریقہ بیان فرمایا کہ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، فرمایا ان کو اپنی خوابگاہوں سے الگ کر دو۔ اور تیسرا طریقہ بیان فرمایا، تیسری بات کو بڑے سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، اس کو ایسے لفظوں کو دیکھ کر کسی اور نہر کی طرف نہ ذہن چلا جائے۔ فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو ادب سکھانے کے لیے سرزنش کرو، ادب سکھانے کے لیے ان کی گوشمالی کرو، ادب سکھانے کے لیے ان کو مارو، لیکن یہ مار اس معنی میں ہے کہ ان کے جسم کے اوپر کسی قسم کا کوئی چوٹ کا نشان نظر نہ آئے۔ یہ جو آج معاشرے کا ایک عجیب طرز زندگی ہے، تیزاب پھینک دیا، جلا دیا، بال کاٹ دیے، ایسا کر دیا، اسلام قطعی طور پر ان کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں، یہ جہالت پر مبنی معاملات ہیں۔ اسلام تو تکریم انسانیت کا سبق دیتا ہے، یہ تو پھر رشتے کی بات ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اسلام تو اوروں کے ساتھ عزت کے ساتھ، پیار کے ساتھ پیش آنے کا سبق دیتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم نے 3-4 اصول بیان فرمائے کہ اگر میاں بیوی کے رشتے کے اندر کسی اعتبار سے کوئی تھوڑا بہت کوئی اس انداز کے ساتھ کوئی حالات کے اندر تبدیلی آنے لگے تو فرمایا یوں کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کا صحیح فہم اور ادراک عطا فرمائے۔